آپ نے بتایا کہ جو ہمارے اگر علماء کرام کے حوالے سے بات کی جائے، جو مذہب وہ ہم تک لے کے آئے، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے اور ان کی نیت کے اوپر سوال ہوگا. لیکن شرک کے اوپر جو آپ نے بات رکھی کہ شرک ایک اخلاقی جرم ہے، اب لا علمی میں بھی تو شرک کیا جا سکتا ہے. اب جیسے فار ایگزامپل میرے ذہن میں جب آپ یہ بات کر رہے تھے کہ آسٹریلیا کے ایبوریجنلز یا امریکہ کے جو نیٹو امریکنز جو تھے وہ آ رہے تھے، ان تک تو دین یہ جوڈائزم کرسچینٹی سنگل گاڈ کا تو کانسیپٹ آیا ہی نہیں. تو ان کے کہاں وہاں پہ کون سے ارسطو پیدا ہو رہے تھے جو اتنا بےچارے ان کے پیچھے تو بھیڑیے اور ریچھ بھاگ رہے تھے. تو ان کی بھی تو سوچ میں وہ شرک ان ساروں کے ملٹیپل گاڈس تھے، اور ایون جو رومن گاڈز وغیرہ تھے وہ چلن سویلائزیشن کا حصہ تھے، ان تک بھی بہت سارے لوگوں تک جو ایک خدا کا کانسیپٹ نہ آیا ہو اور وہ شرک کرتے تھے، لیکن اپنی علم کے اندر، بلکہ ارسطو بھی وہاں پر تھا، وہ بھی شرک ہی کرتا تھا. تو یہ ان کو لا علمی کا کنسیشن نہیں مل سکتا؟ جی بالکل تو مل شرک بھی سکتا ہے، بالکل مل سکتا ہے. دو طرح کے شرک ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے شرک کو بطور شرک مذہب کے اختیار کر لینا، اور دوسرا شرک وہ ہوتا ہے کہ جس میں آپ اس کو شرک مان نہیں رہے ہوتے لیکن شرک کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو میں مثال دیتا ہوں اس کی. آپ کسی مسیحی سے ملیں اور ان سے کہیے کہ آپ شرک کرتے ہیں، وہ پہلے جملے میں اس کی نفی کر دیں گے. وہ کہیں گے کہ نہیں، ہم تو شرک نہیں کرتے. وہ کہیں گے پھر آپ مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے نہیں. کہتے ہیں اللہ کا بیٹا بایولوجیکل بیٹا تھوڑی ہے بھائی، یہ مینیفیسٹیشن ہے. یعنی اس لحاظ سے تو ہمارا پورا کا پورا تصوف اس کی بنیاد شرک پہ رکھی گئی ہے. یعنی وہ وحدت الوجود کا تصور پیش کرتی ہے کہ کائنات میں کسی چیز کی کوئی حقیقت نہیں. اگر آپ صوفیاء کے پاس جائیں نا اور ان کو کہیں کہ یہ گلاس ہے، تو ان کی کونیٹیشن میں شرک کر دیا آپ نے، اس لیے کہ آپ نے کسی اور چیز کے حقیقی وجود کو مان لیا ہے. وہ وجود میں کسی چیز کے اشتراک کو شرک قرار دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ پوری کائنات، جس طرح مسیح کہتے ہیں کہ سیدنا مسیح خدا کا پرتو تھے اور اس کا ظہور تھے، تو وہ کہتے ہیں کائنات اس کا ظہور ہے. تو میری نظر میں یہ بھی شرک ہے. میں تو صوفیاء کے اس تصور کو شرک قرار دیتا ہوں، شرک سمجھتا ہوں. لیکن کیا صوفیاء اس کو بطور شرک اپنائے ہوئے ہیں؟ آپ ان سے آگے گفتگو کریں، وہ کہیں گے بھئی ہم تو دین اسلام کے ماننے والے، ہم تو توحید پہ عمل درآمد کرتے ہیں. لیکن یہ شرک ہے جو انہوں نے اپنایا ہوا ہے. مسیحیوں سے ہم ملیں، وہ کہیں گے ہم تو بالکل اللہ کو مانتے ہیں، ہم کوئی شرک نہیں کرتے. لیکن یہ شرک ہے جس کو انہوں نے اپنایا ہوا ہے. تو اپنا یہ عذر وہ پیش کریں گے. اور خود قرآن مجید نے بتا دیا ہے کہ پیغمبر کی موجودگی میں جو دو طبقات تھے، ایک طبقہ کون سا تھا؟ جو شرک کو بطور مذہب اپنایا ہوا تھا. اس کو سورہ زمر میں قرآن نے ان کی حکایت کر کے بتایا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھئی شرک کیوں کر رہے ہو تم، تو وہ کہتے ہیں ما نعبدہ الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ. ہم تو صرف ان کی اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں. ہم تو شرک کو بطور مذہب اپنائے ہوئے. ایک عذر انہوں نے پیش کر دیا اپنا. تو یہ جو دو طبقات ہیں، خود قرآن نے ان کی سزا میں تفریق کی. یعنی ان کو مارنے کا کہیں حکم نہیں دیا کہ ان مشرکین کو آپ نے جو اہل کتاب میں سے تھے ان کو. تو یہ تفریق ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ شرک کرنے والے بھی بطور دین کے اس کو اپنا کر پیش ہوئے ہیں یا شرک کے مظاہر کو اپنائے ہوئے ہیں اور اصلاً وہ شرک کا انکار کر رہے ہیں. تو وہاں پیش ہو، اللہ کے حضور میں جائیں، اور ارسطو ہو، افلاطون ہو، آج کے بریلوی ہوں، صوفیاء اکرام ہوں، ابن العربی ہوں، شاہ ولی اللہ جو بھی ہوں، وہ وہاں جائیں اور جا کر اپنا نقطہ نظر پیش کریں. بھائی میرے نزدیک تو مجھے یہ دین پہنچا تھا. اللہ تعالیٰ ان سے سوال کر لیں گے بھائی تمہاری فطرت میں بات ڈالی تھی، وہ کہیں گے کہاں ڈالی تھی، ہمیں نظر ہی نہیں آئی، آبا کی روایت میں یہ تھی. تو وہ 10 سوال کریں گے، ان کا آپس میں مکالمہ ہوگا، وہ جانے، اللہ تعالیٰ جانے، میرا کیا لینا دینا اس سے. تو یعنی کہ ایک شرک، یہ باقی جتنے گناہ ہیں ان کو مانا جاتا، یعنی چوری، ڈاکہ، زنا وغیرہ، اور لیکن جو سب سے اوپر جو رکھا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک گناہ کبھی معاف نہیں کریں گے، وہ ہے شرک. تو یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی، اس کا بھی چانس ہے کہ اگر کوئی اچھے آرگومنٹیشن وہ اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کے حضور جب حاضر ہو تو وہ کر سکتے ہیں، تو ان کی بھی بچت ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اصولی بات بتا دی ہے، میں کسی پر ظلم نہیں کروں گا، میں انصاف کے ساتھ معاملہ کروں گا. میں نے تمہاری فطرت میں اپنا شعور ڈالا تھا، تم انکار کرتے تو دلیل پیش کرو. تو تمہارے پاس جو علم آیا تھا میری نسبت سے ایک دعویٰ کرنے کے باب میں، میری نسبت سے، یعنی کسی شخص نے شرک اس پہلو سے کیا ہے کہ اس نے کائنات میں جب نظر دوڑائی کوئی پیغمبر کی بات اس تک نہیں پہنچی تھی، ایک سورج کو اس نے کہا یہ بھی خدا ہے، پتوں کو کہا یہ بھی خدا ہے، فلاں کو کہا، کہ ہمارا شرک ایسے پیدا ہوا ہے. ہمارا شرک ایسے پیدا نہیں ہوا، دنیا میں ایسے پیدا نہیں ہوا. خود ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں پر بعثت ہوئی ہے وہاں پر شرک ایسے پیدا نہیں ہوا. بھائی وہ سیدنا اسماعیل کے ماننے والے تھے، ان کے ہاں کچھ بزرگ
بڑے پیدا ہوئے. 300 سال پہلے تک رسول اللہ سے شرک کا نام و نشان نہیں تھا اس بستی میں. ان لوگوں کے ساتھ تعلق کے اظہار کے لیے مجسمے بنے, ان سے تعلق کے اظہار کے لیے ان کے بت بنے, کرتے کرتے صورتحال یہاں پہنچ گئی. آبا کی ایک روایت تھی, جب قرآن نے آرگومنٹ پیش کیا ہے, آگے سے کیا جواب دیا مشرکین نے؟ ہم تو اسی فطرت پہ پیدا ہوئے. نہیں, ما وجدنا آبانا, جس پر ہم نے اپنے ماں باپ کو پایا ہے ہم تو وہی کام کرتے ہیں, ہم تمہاری بات کیوں مانیں؟ تو جو آرگومنٹ قرآن میں مشرکین نے پیش کیا ہے یہ قیامت میں پیش کریں گے تو میرے نزدیک تو اللہ کو اس کو قبول نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ یہ آرگومنٹ کوئی عقل و دلیل پہ مبنی نہیں ہے. یہ تو اس پہ مبنی ہے کہ ایک ٹارگٹ کلر اٹھ کے کہے کہ بھئی میں نے تو اپنے چچا اور اپنے ماما کو یہی کرتے دیکھا تھا اس لیے میں بندے مار رہا ہوں. تو اس سے پوچھا جائے گا بھئی تمہارے اندر کوئی شعور نہیں تھا؟ اچھا تمہیں توجہ دلائی جا رہی ہے غلط کام ہے تو تم کیسے اس کو ریفیوٹ کرتے ہو؟ اس کا جواب دو. وہ کہے جی میں اس کو ایسے ریفیوٹ کرتا ہوں کہ میرے چچا نے, دادا نے, تایا نے, سب نے مارے تھے لہذا میں تو بندے مارتا رہوں گا. تو جب کوئی اخلاقی برائی ہوتی ہے اس پر توجہ دلائی جاتی ہے تو اس پر رد عمل کیا رہا, بات ان تک پہنچی نہیں پہنچی. اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں کسی کی جنت جہنم کا فیصلہ نہیں کریں گے. قیامت میں لوگ پیش ہوں گے, اپنے آزار خدا کے سامنے رکھیں. خدا کا اپنے بارے میں یہ کہنا ہے کہ جس نے جانتے بوجھتے شرک کیا, جانتے بوجھتے شرک, میں اس کو معاف نہیں کروں گا. وہ شخص ثابت کر دے جی میں نے جانتے بوجھتے نہیں کیا, یہ سرکمسٹانسز تھے, میں یہ مانتا ہوں میرا خدا انصاف کرے گا. اگر اس کا عذر قابل قبول ہوگا تو قابل قبول کر کے اس کو جنت میں ڈال دے. یہ بات میری حمزہ سے بھی ہوئی تھی اور میں نے ان کے سامنے بھی یہی سوال رکھا تھا کہ اس طرح تو which is fair enough, it doesn't challenge your viewpoint, کہ اس طرح جو spiritual matters ہے اس طرح تو سارے ہی بچ جائیں گے. ہم ملحد کہیں گے اللہ میاں ہمیں تو ثبوت ہی نہیں ملا, ہم کیا کرتے ہیں, ہم نے تو اپنی دانست میں پڑھنے کی کوشش کی, کیا کریں. کرسچن کہیں گے بھئی ہم نے بھی یہ اتنا ہم نے دیکھا, ہم سمجھے, ہم نے بھی جو اپنی دانست میں کیا ہم یہی سمجھے. اور ظاہری بات اگر ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ایک ہی خدا ہے, اس کا نام اللہ ہے, تو ہم پاگل ہیں اس سے پنگا لیتے. تو اس طرح سارے بچ جائیں گے اور اینڈ میں ایک پھنس جائے گا, ایک طبقہ پھنس جائے گا اور وہ ہم لوگ ہیں, وہ ہم لوگ ہیں. کیونکہ ہمارا کوئی عذر اللہ میں نہیں سنے گا, وہ کہے گا بھائی تم تو میری کتابیں پڑھ پڑھ کے بتاتے تھے, میری آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتے تھے, تم لوگوں مذہبی طبقے کا یعنی جو سب سے بڑا, میں آپس کی بات کر رہا ہوں, دوستانہ برادرانہ بات کر رہا ہوں, ہم دونوں مطلب بطور انسان کے ہمارا دونوں کو خاتمہ ہونا ہے, ہم سب کو کانشیس رہنا چاہیے. ہم لوگوں کی پکڑ جو آپ لوگ سمجھتے ہیں نا عام طور پر کہ آپ مذہب میں پیدا ہو گئے, اسلام پر کھڑے ہوئے ہیں تو جی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے, ہم تو جنت میں جائیں گے. آپ یقین جانیں سب سے بڑی آزمائش اس زمین پر ان لوگوں کی ہے جو مذہبی خاندانوں میں پیدا ہو گئے اور مذہب ان کو آبا کی روایت کے طور پہ مل گیا, اس لیے کہ مذہب تو ہمارے سامنے ہے نا. تو ہم سے تو پہلا سوال یہ ہوگا بھائی وہ باقی تو کوئی ایمیزون کے جنگل والا اٹھ کے کہے گا, کوئی حارث سلطان اٹھ کے کہے گا کہ میں نے مذہب تو سنا تھا مثال کے طور پہ اشرف جلالی سے فلاں سے, وہ تم تو بیٹھے ہوئے تھے روزانہ قال اللہ قال رسول کرتے تھے اور فرائی مکتب فکر کے ماننے والے تھے, اور تم نے یہ کرنے کے بعد بھی حرکتیں کی, اخلاقی طور پہ تم اتنے پست تھے. تو یہی بتایا ہے, یعنی محرومی بڑی نعمت ہے قیامت کے دن, لیکن اس کا فیصلہ اللہ کرے گا کون شخص کس درجے. اور میں آپ کو بتاؤں اللہ کے ہاں اس سب کے باوجود اللہ کے ہاں کوئی نا انصافی. آپ سوچیں ذرا, امیجن کریں کہ کتاب آ رہی ہے خدا کی اور اپنے نئے پیغمبر اور اس کی قوم اور ملت کی تاسیس ہو رہی ہے, اس میں اللہ میں کیا کر رہے ہیں, اس قوم کی جس کو معزول کر دیا ہے اس کے نیک لوگوں کی تعریف کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے ایسے ہیں کہ راتوں کو اٹھتے. مسیحیوں کی تعریف کی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کی راتیں خدا کے ذکر سے آباد اور شاد ہوتی ہیں, یہ اتنے خدا کے ماننے والے ہیں اور خدا کی محبت میں اتنے سرگردہ رہتے ہیں. تو قرآن نے بتا دیا ہے کہ میرٹ اور کرائیٹیریا ہے بھائی, نہ مسلمان ہونے سے جنت میں جاؤ گے, نہ یہودی, نہ نصرانی, ہر وہ شخص جو اس کرائیٹیریا کو پورا کرتا ہے وہ جنت میں جائے گا, نہیں کرتا تو اپنا عذر پیش کرے گا, عذر ہم سنیں گے. تو ممکن ہے آپ سارے بچ جائیں اور ہم سارے پھنس جائیں وہاں پہ.